the better person to answer this, so we will be grateful if you could answer these questions for us. It depends whether you want to answer the questions first and then go on to lecture Lahore or answer it later. It's up to you, Imam Sahib. Well, I think if we take up the questions, then the whole time will be taken up. These are very profound questions. So maybe then we can start with the lecture, Imam Sahib, and then the questions Yes, I later. think if time permits, then I will be able to take them at the end. Ji, Imam Sahib. We are ready for the lecture, Imam Sahib. Okay, Jazakumullah Sanjida. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. آج بھی امید ہے کہ اس گفتگو کا انگریزی ترجمے کا انتظام ہوگا، اس لیے میں اردو میں یہ سارا مضمون بیان کروں گا۔ آج پروگرام کے مطابق آپ کے اس سیشن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب لیکچر لاہور پیش کی جائے گی۔ اس کتاب کے لیے ایک اور عنوان بھی دیا گیا ہے کہ اسلام اور اس ملک کے دوسرے مذاہب۔ اس لیکچر کے بارے میں جو لیکچر لاہور ہے، یہ 53 صفحے کی کتاب ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لیکچر 3 ستمبر 1904 کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسے میں پڑھا گیا تھا، اور یہ روحانی خزائن میں شائع شدہ ہے۔ اس کا مختصر تعارف پہلے میں بیان کر دیتا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ اگر خواتین خاموشی اختیار کریں تو سب کو سننے میں سہولت رہے گی، ورنہ باوجود بولنے کے اگر سب تک پیغام نہیں پہنچ سکے گا تو مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ خواتین خاموشی اختیار کریں تاکہ سب کو آواز سنائی دے سکے۔ جزاکم اللہ۔ ابھی بھی کچھ باتیں جاری ہیں، اگر یہ باتیں چھوڑ دی جائیں تو لیکچر سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس لیکچر لاہور کا نام اسلام اور اس ملک کے دوسرے مذاہب بھی ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لیکچر ہے جو 3 ستمبر 1904 کو لاہور کے ایک عظیم الشان جلسے میں پڑھا گیا تھا۔ عام طور پر یہ لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیکچر میں حضور نے اسلام، ہندو مذہب اور عیسائیت کی تعلیمات کا موازنہ پیش فرما کر اسلامی تعلیمات کی برتری کو ثابت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ سب سے پہلا مضمون ہے جو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا، آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں گناہ کی کثرت کا اصل سبب معرفت الہیہ کی کمی ہے۔ اس کا علاج نہ عیسائیوں کے کفارے سے ممکن ہے، نہ وید کی بیان کردہ تعلیمات سے، اور معرفت کاملہ جو حقیقتاً خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے ہی حاصل ہونی ممکن ہے۔ مکالمہ مخاطبہ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرے یا اس سے مخاطب ہو اور اس سے کوئی بات کرے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وحی و الہام سے ہی حاصل ہونی ممکن ہے، اور اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتی۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مذہب کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا اعمال سے۔ عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ پیش فرما کر عیسائیت کی پیش کردہ تثلیث اور ویدوں کے عقیدہ روح و مادہ کے ازلی اور غیر مخلوق ہونے کی تردید فرمائی ہے۔ یہ اس وقت میں آپ کے سامنے اس کتاب کے جو ضروری امور ہیں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک اسلامی تعلیم میں اعمال کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اس کو حضور نے پیش فرمایا ہے، اور حضور نے حقوق عباد کے 3 مراتب بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ تعلیم دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے اسلامی تعلیمات کی برتری اور اسلام کے محاسن کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے۔ آخر میں حضور نے اپنے دعوے
دعوی مسیح موعود کو اور اس کے دلائل کو، اور خاص طور پر اس ضمن میں اپنی پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا ہے جو پوری ہو گئی ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ اس کتاب کے مضامین کا ایک بہت مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد میں اس کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ان الفاظ کو اور ان حصوں کو پیش کروں گا جو بہت نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نے کتاب میں پہلی بات ایک یہ بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے میں کثرت سے لوگوں میں، مذاہب کے لوگوں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور در حقیقت ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے، اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے، وہ قریباً بہت سے دلوں میں سے جاتا رہا ہے، اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکڑتی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس بات پر یہ امر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں۔ اس جگہ حضور نے زمانے کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے کہ مذہب ماننے والے اور مذہب نہ ماننے والے بھی اپنے عملی لحاظ سے ایسی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جدل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب کی اصل غرض اس سچے خدا کا پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا۔ یہ فکرہ بہت توجہ کے لائق ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کو پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا، اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ پر سچے ایمان کا نقشہ ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے اور پیش کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے، اسی وجہ سے زمین پر دن بدن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں پر حضور نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں میں خدا کی ہستی پر کامل یقین ہو تو کامل یقین کے بعد ہرگز گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ گناہ کا ارتکاب اسی وقت ہوتا ہے جب کسی شخص کو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ خدا نہیں ہے، یا خدا مجھے دیکھتا نہیں، یا خدا کو میری اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے پھر وہ شخص وہ گناہ کی گندگی میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کثرت کی وجہ کمی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جہنمی زندگی جو اس وقت کی زندگی ہے کہ ہر طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور دنیا کی طرف لوگ مائل ہیں، اس جہنمی زندگی سے نجات کیوں کر حاصل ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا آپ نے جواب دیا، اور فرمایا کہ اس آتش خانے سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو۔ میں اس پریزنٹیشن کے دوران جو فقرات پڑھ رہا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ہیں، اس لیے بہت توجہ سے ان کو نوٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اور بڑے زور سے فرمایا کہ نجات حاصل کرنے کے لیے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر سچا اور کامل یقین جب تک انسان کو نہیں ہوتا، انسان ان آتش خانے کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ صحیح حقیقی نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قدردانی اور محبت اور خوف، یہ سب امور معرفت یعنی پہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہو جائے تو پھر اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر ایک بات، دوسری بات اللہ تعالیٰ کی محبت،
اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کا خوف۔ یہ تین باتیں اس شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہیں جس کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو۔ یہ ایک نقطہ ہے جو آپ نے اس جگہ بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی معرفت بھی حاصل نہیں، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو ایسی معرفت بھی حاصل نہیں جیسا کہ تمہیں سانپ اور زہر کی معرفت حاصل ہے۔ یہ مثال حضور نے یہ دی ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ کسی بل کے اندر، کسی سوراخ کے اندر سانپ ہے تو وہاں پر ہرگز اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ اس پانی میں یا اس کھانے میں زہر ہے تو کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کی معرفت بھی، اس قسم کا یقین بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے نہیں ہے۔ پھر یہ جو مضمون آپ نے بار بار بیان فرمایا کہ معرفت تامہ ہونی چاہیے، مکمل معرفت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا پورا ایمان، اس پر صحیح ادراک، اس کی صحیح سمجھ، اس کی محبت اور اس کا خوف۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے، نہ کسی کفارے کا۔ عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہمارے لیے نجات کا موجب ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہایت سچا اور آزمودہ فلسفہ ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کے لیے معرفت تامہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح ادراک اور علم ہو تو اس سے انسان بچتا ہے، ورنہ جھوٹے کفارے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوف اور محبت اور قدردانی کی جڑ معرفت کاملہ ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی بیان ہوئی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا پورا علم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ پس جس کو معرفت کاملہ دی گئی اس کو خوف اور محبت بھی کامل دی گئی، اور جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی اس کو ہر ایک گناہ سے جو بے باکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ یہ بات جو حضور کے الفاظ میں نے بیان کی ہے، یہ بڑی واضح بات ہے اور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک اس قسم کی کامل معرفت اللہ تعالیٰ کی نصیب نہ ہو، انسان کے دل میں نہ اللہ تعالیٰ کی قدر پیدا ہوتی ہے، نہ اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہر گناہ پر بے باکی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس حضور نے فرمایا عیسائیوں کی ایک مسئلہ کفارہ کے حوالے سے کہ ہمیں کسی کفارے کی ضرورت نہیں، ہم صرف ایک قربانی کے محتاج ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے۔ کفارے میں یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہ خود اٹھا لیے اور ہمیں گناہوں سے نجات مل گئی۔ حضور نے فرمایا یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے، بائبل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں اپنی نجات کے لیے ایک قربانی کی ضرورت ہے جو اپنے نفس کی قربانی ہے، جس کی ضرورت کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ ایسی قربانی کا دوسرے لفظوں میں نام اسلام ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت انداز کلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کلیتاً اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربان کر دینے کا نام اسلام ہے، اور اسلام کے معنی ہیں ذبح ہونے کے لیے گردن آگے رکھ دینا۔ یہ گویا حقیقت اسلام ہے جو آپ نے بیان فرمائی، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا، اس بات کا نام اسلام ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی۔ یہ فکر حضور نے بار بار دہرائے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا عرفان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب جاننا چاہیے کہ مذہب اسلام کے تمام احکام کی اصل غرض یہی ہے کہ وہ حقیقت جو لفظ اسلام میں مخفی ہے اس تک پہنچایا جائے۔ اس غرض سے قرآن شریف میں ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو خدا کو پیارا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔
اس میں حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں جن کو انسان سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی محبت یا تو حسن کے ذریعے سے دل میں بیٹھتی ہے اور یا احسان کے ذریعے۔ کسی انسان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی وجود ہو، اس کی محبت یا حسن کے ذریعے سے ہوتی ہے یا احسان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور آپ نے لکھا ہے کہ خدا اپنی تمام خوبیوں کے لحاظ سے واحد لا شریک ہے، کوئی بھی اس میں نقص نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان اس طرح پر ہے کہ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام پاک قدرتوں کا، اور مبدا ہے تمام مخلوق کا، اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا، اور مالک ہے تمام جزا و سزا کا، اور مرجع ہے تمام امور کا، اور نزدیک ہے باوجود دوری کے، اور دور ہے باوجود نزدیکی کے۔ وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور وہ سب چیزوں سے زیادہ پوشیدہ ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ کوئی ظاہر ہے۔ وہ زندہ ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ قائم ہے اپنی ذات سے اور ہر ایک چیز اس کے ساتھ قائم ہے۔ اس نے ہر ایک چیز کو اٹھا رکھا ہے اور کوئی چیز نہیں جس نے اس کو اٹھا رکھا ہو۔ کوئی چیز نہیں جو اس کے بغیر خود پیدا ہوئی ہے یا اس کے بغیر خود جی سکتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ کیسا احاطہ ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر یک چیز کا نور ہے، اور ہر یک نور اسی کے ہاتھ سے چمکا اور اسی کی ذات کا پرتو ہے۔ وہ تمام عالموں کا پروردگار ہے، کوئی روح نہیں جو اس سے پرورش نہ پاتی ہو اور خود بخود ہو۔ کسی روح کی کوئی قوت نہیں جو اس سے نہ ملی ہو اور خود بخود ہو۔ یہ ایک بہترین بیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم خاص کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان کیا ہے۔ اور یہ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھ کر جب انسان ان پر غور کرے تو پھر اس کا حقیقی لطف آتا ہے۔ روحانی خزائن میں جہاں یہ کتاب چھپی ہے لیکچر لاہور، اس کے صفحہ 6 اور 7 پر یہ الفاظ تھے جو میں نے پڑھ کر سنائے۔ اگر آپ کوشش کریں تو روحانی خزائن کی جلد سے صفحہ 6 اور 7 پر یہ الفاظ پڑھیں تو پھر آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ رحمت ہے جس میں انسان کا کوئی بھی عمل کا دخل نہیں ہوتا، انسان کی کوشش کے بغیر جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کا ذکر رحمانیت میں آتا ہے، وہ نعمتیں ہیں۔ زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، ستارے، پانی، آگ، یہ ساری نعمتیں ہیں جن کے ملنے میں انسان کا کوئی اپنا دخل نہیں۔ اور پھر دوسری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کی محنت کے نتیجے میں انہیں عطا کرتا ہے، جو رحیمیت کا جلوہ ہے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جن کا حضور نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور ایک نقطہ معرفت آپ نے یہ بیان فرمایا کہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں، خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں، اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ فقرہ میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، بہت ہی بیدار کرنے والا فقرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے دیکھنے کے لیے اسی دنیا میں حواس ملتے ہیں، اور جو شخص ان حواس کو دنیا سے ساتھ نہیں لے جائے گا وہ آخرت میں بھی خدا کو دیکھ نہیں سکے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے۔ یہ فقرہ بھی بہت قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کی پیش کردہ تعلیمات پر غور کیا جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان تعلیمات کے ذریعے اور ان پر عمل کرنے کے ذریعے اسی دنیا میں دیدار الہی یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا
انسان کو میسر آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ اسی کتاب میں آگے جا کر مختلف جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں سے ایک ہے توحید حقیقی کا نقشہ، کہ اس کے لیے آپ نے آیت کریمہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پیش فرمایا ہے، اور اس کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ توحید حقیقی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، اور جیسے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیم میں دیے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ان اعمال میں حضور نے ایک تو اس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کا اور عدل کا اور احسان کا حکم دیا ہے، اور لوگوں سے ایسے طریق سے سلوک اور نیکی کرو جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی۔ یہ دیکھیں کتنا اہم نقطہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بھی نیک سلوک اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے جنہوں نے تم سے کوئی نیکی نہیں کی، اور اگر اس سے بھی زیادہ کامل بننا چاہو تو محض ذاتی ہمدردی سے اور محض طبی جوش سے بغیر نیت کسی شکر یا ممنون منت کرنے کے بنی نوع سے نیکی کرو۔ اور اس کی مثال دی ہے کہ جیسا کہ ماں اپنے بچے سے فقط اپنے طبی جوش سے نیکی کرتی ہے، فرمایا کہ خدا تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ کوئی زیادتی کرو یا احسان جتلاؤ یا سچی ہمدردی کرنے والے کے کافر نعمت بنو۔ اور پھر آپ نے ایک اور جگہ پہ یہ فکرہ تحریر فرمایا ہے کہ عیسائیوں کی یہ تعلیم کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو اپنا دوسرا گال اس کے آگے کر دو، حضور نے فرمایا کہ یہ بات عملاً انسانی طبیعت اس کو نہیں مانتی، انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ قابل عمل نہیں۔ آج تک آپ کو کبھی کوئی ایسا عیسائی مرد یا عورت نہیں نظر ملے گا جو یہ کہے کہ انہوں نے اس تعلیم پر عمل کیا جو بائبل ان کو دیتی ہے کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو آپ ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو۔ یہ تعلیم دور از حکمت ہے، حکمت کے خلاف ہے، اسلام نے اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ پھر جو اور مختلف تعلیمات اسلام نے دی ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے بڑی روانی اور تسلسل کے ساتھ ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے، سچا اور پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں حضور نے یقین کی 3 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ محض علم اور قیاس سے انسان حاصل کرے، جیسے دور سے کوئی دھواں دیکھے تو سمجھے کہ وہاں پر آگ ہوگی۔ دوسری قسم یقین کی یہ ہے کہ اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس آگ میں مثلاً ہاتھ ڈال دے تو اس کے جلانے کی طاقت کو جب محسوس کرے گا تو اسے سب سے زیادہ کامل یقین ہوگا۔ یہ علم کے 3 درجے ہیں جن کا نام حضور نے لکھا ہے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ 3 درجات ہیں جس سے یقین اور سرٹنٹی جو ہے خدا کے بارے میں اس کا انسان کو علم ہوتا ہے، اور درجہ بدرجہ انسان کو اس ترقی کے معیار میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 3 قسم کے شربت عطا کیے ہیں۔ ایک کافوری شربت ہے جس نے ان کے دلوں میں سے دنیا کی محبت ٹھنڈی کر دی ہے، کافوری شربت ان کو پلایا جائے گا۔ پھر زنجبیلی شربت ان کو پلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چشمے کا نام ہے سلسبیل، اس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، وہ بھی حضور نے اس کا ذکر دیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں جلدی اس کتاب کے اندر سے گزر رہا ہوں، اور چند ایک باتیں جن کا میں نے نشان لگایا ہے ان کو میں پڑھتا جا رہا ہوں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب اتنی جامع ہے اور اتنی بھرپور ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کتاب کو ہر مرد اور عورت خود توجہ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ دل لگا کر پڑھے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح مسیح الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے
درجہ بدرجہ یہ ساری تعلیمات بیان کی ہیں اور اسلام کی حقیقت کو آپ نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، اسلامی تعلیمات کو۔ اور آپ نے ایک جگہ پر فقرہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی گردن خدا کے آگے قربانی کے بکرے کی طرح رکھ دینا اور اپنے تمام ارادوں سے کھوئے جانا اور خدا کے ارادہ اور رضا میں محو ہو جانا اور خدا میں گم ہو کر ایک موت اپنے اوپر وارد کر لینا اور اس کی محبت ذاتی سے پورا رنگ حاصل کر کے محض محبت کے جوش سے اس کی اطاعت کرنا، نہ کسی اور بنا پر۔ یہ ہے اصل اسلام کی حقیقت جو ایک مومن مرد اور عورت کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے دیگر مذاہب کے حوالوں سے یہ بھی ذکر کیا کہ در حقیقت اسلام وہ مذہب ہے جس کے سچے پیروؤں کو خدا تعالیٰ نے تمام گزشتہ راست بازوں کا وارث ٹھہرایا ہے اور ان کی متفرق نعمتیں اس امت مرحومہ کو عطا کر دی ہیں۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی ان آیات کا حوالہ دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک بہت ہی جامع دعا ہے جس کا حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں، جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو، وہ ایک مردہ دل ہے۔ یہ بڑی توجہ سے سننے والا فقرہ ہے۔ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس دل میں یہ خواہش اور یہ طلب نہیں کہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ یقینی طور پر اس کو نصیب ہو، وہ ایک مردہ دل ہے۔ اور جس دین میں یہ قوت نہیں کہ اس کمال تک پہنچا دے اور اپنے سچے پیروؤں کو خدا کا ہم کلام بنا دے، وہ دین من جانب اللہ نہیں اور اس میں راستی کی روح نہیں۔ یہ دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہر شخص کو بھی اس کی ذمہ داری اور مقام کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسلام کے سب سے اعلیٰ اور بالا ہونے کا بھی کس زور سے اظہار فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غیب الغیب خدا پر کیوں کر یقین حاصل ہو جب تک اس کی طرف سے ان الموجود کی آواز نہ سنی جائے، اور جب تک کہ انسان اس کی طرف سے کھلے کھلے نشان مشاہدہ نہ کرے، کیونکہ اس کی ہستی پر یقین اس کو آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے علوم انسان کو اس مرحلے تک تو لے جاتے ہیں کہ سائنسدان بھی یہ کہیں گے کہ ایسی اعلیٰ کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی خالق ہونا چاہیے کہ مقام تک یہ سائنسی امور انسان کو لے جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ مرحلہ کہ انسان یہ کہے کہ خدا ہے، اس میں بڑا فرق ہے، اور دونوں چیزوں میں کھلا کھلا نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کا یقین اور اس کا تجربہ یہ اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تک حضور نے کتاب کے ابتدائی حصے میں 16 صفحات تک یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب ہم اس ملک کے چند اور مذاہب پر نظر کرتے ہیں کہ ان کے اندر عقائد کیا پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور نے عیسائی مذہب کو لیا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ انہوں نے نجات پانے کے لیے ایک نئی تجویز نکالی ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تمام جہان کے گناہ اپنے ذمے لے کر صلیب پر مرنا منظور کیا تا ان کی اس موت سے دوسروں کی رہائی ہو، اور خدا نے اپنے بے گناہ بیٹے کو مارا تا گناہ گاروں کو بچائے۔ اب یہ عقیدہ عیسائی ہے جس پر حضور نے بڑی سختی کے ساتھ تنقید کی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم اور بے گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو رحیم اور رحم کرنے والا ہے وہ گناہ گاروں کے بدلے اس کو سزا دے، اور اس کو اس بات پر یقین کرنے کے نتیجے میں باقی لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں، حالانکہ گناہ جو کرتا ہے اس کو یا اس کی سزا ملنی چاہیے یا وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے لے۔ پھر آپ نے اس پر جو تنقید کی ہے اس کا یہ انداز دیکھیے کہ آپ نے فرمایا اس طریق میں انصاف اور رحم دونوں کا خون ہے۔ اس کفارے کے عقیدے میں انصاف بھی نہیں کیونکہ بے گناہ کو سزا دی گئی، اور جو گناہ گار تھے وہ بچ گئے، اس لیے انصاف بھی نہیں، اور رحم کا بھی خون کیا گیا ہے
کہ ایک بے گناہ پر سختی کرتے ہوئے اس کو سزا کا مورد بنا دیا گیا اور جو گناہ کرنے والے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. تو انصاف بھی نہیں اور رحم بھی نہیں، دونوں لحاظ سے اس پر بہت زبردست اعتراض وارد ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک نقطہ معرفت اس ضمن میں یہ بیان کیا کہ انسان کسی فعل یا ترک فعل کو یا تو خوف کی وجہ سے کرتا ہے یا محبت کی وجہ سے، اور خوف اور محبت دونوں معرفت سے پیدا ہوتی ہیں. پس جب معرفت نہیں تو نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے. اور ایک جگہ حضور نے ضمن لکھا ہے کہ انجیل نویسوں کی عادت میں یہ بات داخل تھی کہ وہ مبالغہ کیا کرتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ مسیح نے اتنے کام کیے کہ اگر وہ لکھے جاتے تو دنیا میں سما نہ سکتے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ کام بغیر لکھنے کے تو دنیا میں سما گئے، لیکن لکھنے کی حالت میں وہ دنیا میں نہیں سمائیں گے. یہ کس قسم کا فلسفہ ہے اور کس قسم کی منطق ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعض عیسائی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو خدا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی خاص بات تو نہیں. بائبل میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے. اس کے لیے بہت ساری آیات ہیں بائبل کی جو پیش کی جاتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ خدا کے کلام میں جب اس طرح کہا جاتا ہے بیٹا، تو یہ استعارات بڑی کثرت کے ساتھ خدائی کلام میں پائے جاتے ہیں. اور دوسرے آپ نے ایک یہ نقطہ بیان کیا کہ دوسرے کی نجات کے لیے خودکشی کرنا خود گناہ ہے. اگر یہ مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گناہ گار عیسائیوں کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے خود انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کیا، حالانکہ بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے موت سے بچنے کی دعا کی، لیکن اگر جیسا عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے خوش دلی سے پیش کیا تو یہ موت خودکشی کی موت ہوگی، اور یہ اپنی ذات میں ایک گناہ ہے. تو اس لحاظ سے ان کا سارا فلسفہ ہی رد ہو جاتا ہے. ہرگز مسیح نے اپنی رضامندی سے صلیب کو منظور نہیں کیا. اس کا ثبوت بائبل میں یہ ملتا ہے کہ صلیب کی دن سے پہلے جو رات گزری، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریباً ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے رہے کہ اے خدا، تو قدرت والا ہے، تو اس موت کے پیالے کو مجھ سے ٹلا دے، دور کر دے. تو جب وہ موت سے بچنے کی دعا کرتے رہے تو کیسے کہا جائے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے خوش دلی سے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کیا؟ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مسیح نے صلیبی موت سے بچنے کے لیے باغ میں ساری رات دعا کی. اور پھر بائبل ہی بتاتی ہے، ہیبرو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں میں، کہ اس کی دعا قبول کی گئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسیح کی یہ دعا قبول کر لی تو پھر اس کے بعد یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے؟ کیونکہ موت سے بچنے کی انہوں نے دعا کی تھی اور دعا قبول ہوئی، یہ بائبل میں لکھا ہے. تو جب دعا قبول ہوئی تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ صلیب کے اوپر فوت نہیں ہوئے. ماں سوائے اس کے عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ زید اپنے سر پر پتھر مارے اور بکر کی اس سے سر درد جاتی رہے. یہ ایک اور نقطہ اعتراض آپ نے اٹھایا ہے کہ گناہ کی سزا اس کو ملنی چاہیے جو گناہ کرے، نہ کہ اس کو ملے جس نے گناہ نہیں کیا. تو اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے عقیدے کے مطابق بھی بے گناہ تھے، ہم بھی ان کو بے گناہ ہی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے گناہ گاروں کا بوجھ کیسے اٹھا لیا؟ قرآن مجید تو کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. تو یہ بھی اعتراض اس فلسفے پر جو کفارے کا ہے وہ پیش آتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یقیناً یاد رکھو کہ حضرات مسیحیوں کے پاس نجات اور گناہ سے رکنے کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں. اور اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کی جو تعلیمات اور اس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں جو انسان کو برکات ملتی ہیں، اس کا ذکر آپ ان الفاظ سے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی پیروی سے مکالبہ مخاطبہ الہیہ نصیب ہو جاتا ہے اور آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں اور انسان خدا سے علم غیب پاتا ہے اور ایک محکم تعلق اس سے پیدا ہو جاتا ہے اور دل خدا کے وصال کے لیے جوش مارتا ہے اور اس کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتا ہے اور دعائیں قبول ہو کر اطلاع دی جاتی ہے اور ایک دریا معرفت کا جاری ہو جاتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے. یہ آپ نے نہایت خوبصورتی سے اسلامی تعلیمات کا
ایک خلاصہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان کو ایک دریا معرفت کا نصیب ہوتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے۔ اس قدر عیسائیوں پر حضور نے جو تبصرہ کیا ان کے عقائد پر، وہ کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اب ہم آریہ مذہب پر مختصر طور پر نظر کرتے ہیں۔ وید مقدس نے سرے سے آئندہ زمانے کے لیے خدا تعالیٰ کے مکالمہ اور مخاطبہ اور آسمانی نشانوں سے انکار کر دیا ہے۔ جو آریہ مذہب کی تعلیم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ہرگز کلام نہیں کرتا اور نہ ہی آسمانی نشان دکھائے جاتے ہیں، تو ان کے بغیر انسان کو سچی معرفت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ عقل سے اس کامل یقین تک نہیں پہنچا جا سکتا جس کا نام معرفت تامہ ہے، جو قائم مقام دیدار الہی ہے اور جس سے کامل طور پر خوف اور محبت پیدا ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آریہ مذہب کی جو شریعت ہے اس میں دونوں پہلوؤں میں سخت انہوں نے غلطی کھائی ہے، یعنی ایک عقیدہ جو خدا کے بارے میں ہے کہ وہ سب چیزوں کا خالق نہیں ہے، اس میں انہوں نے غلطی کی ہے۔ ناصر چشمہ تمام فیوز کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ ذرات اور اس کی تمام قوتیں اور ارواح اور اس کی تمام قوتیں خود بخود ہیں۔ یہ آریہ لوگوں کے عقائد ہیں جن کی حضور نے یہاں ذکر کیا ہے اور تردید کی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز کا خالق نہیں بلکہ چیزیں خود بخود وجود میں ہیں۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ ہے جو بہت ہی قابل اعتراض ہے، وہ تناسخ کے قائل ہیں، اور تناسخ کا مطلب ہے کہ ایک انسان کی روح دوسرے انسان کے وجود میں چلی جاتی ہے اور بدلتی رہتی ہے، اور اس وجہ سے کہ لوگوں نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور بری شکل میں دوبارہ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آریوں کا خدا اتنا ظالم اور اتنا بے درد ہے کہ وہ کبھی بھی ان کو نجات عطا نہیں کرتا، بلکہ ایک صورت بدلنے کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، اور لاکھوں کروڑوں سال وہ انسان چلتا چلا جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ خدا کے ہاتھ میں آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو نہ ختم ہونے والی سزا کا سلسلہ تناسخ کی عقیدے سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے مقابل پر قرآن مجید میں جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جو جہنم میں بھی جائیں گے بالآخر ایک وقت میں وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے باہر نکالے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 108 اگر دیکھنی ہو تو وہاں سے پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری کی حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نسیم صبا جہنم کے کواڑوں کو ہلائے گی اور اس کے اندر کوئی بھی شخص اس وقت موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نمایاں فرق ہے جو حضور نے اسلامی تعلیم میں اور آریہ لوگوں کی تعلیم میں اس جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ جو حضور نے جس پر بڑی تنقید کی ہے وہ نیوگ کا مسئلہ ہے، اور فرمایا کہ میں اس مسئلے کو وید مقدس کی طرف منسوب نہیں کرتا، اور میرا دل اس خیال سے کانپتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کو وید کی طرف منسوب کیا جائے، لیکن آریہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرے اور اس کو اس بیوی سے اولاد نہ ہو تو وہ پھر اپنی بیوی کو اجازت دے کہ جا کے دوسرے لوگوں سے تعلق پیدا کرے اور اولاد پیدا کرے۔ اب اتنا بے غیرتی کا عقیدہ ہے، حضور نے اس پہ تفصیلی تنقید کی ہے کہ یہ کیسے ایک شریف آدمی کبھی اس بات کو پسند کر سکتا ہے اور اس کا خیال بھی کر سکتا ہے، اور یہ بات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اس بات کی اجازت دی ہے۔ تو یہ ایک اور تنقید ہے جس کو آپ نے بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضور نے پردے کا بھی ضمناً ذکر کیا ہے کہ اگر کسی زمانے میں پردے کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانے میں جس میں ہزار خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں پردے کا حکم ضرور ہونا چاہیے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا اس ساری بحث کو ختم کرتے ہوئے، سو اپنے خدا کو جلد راضی کر لو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آوے جو خوفناک دن ہے، یعنی طاعون کے زور کا دن جس کی نبیوں نے خبر دی ہے، تم خدا سے صلح کر لو۔ تو یہ حضور نے یہ پہلا حصہ ہے اس کتاب کا جس میں یہ اسلامی تعلیم کا ذکر فرمایا، خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا، اس کی صفات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی تردید کی اور اس پر محاکمہ کیا، پھر اس کے بعد آریہ لوگوں کا
یہ عقائد کہ خدا چیزوں کا خالق نہیں، اور پھر تناسب کا مسئلہ، پھر نیوگ کا مسئلہ، یہ ساری باتیں ہیں جن کی حضور نے وضاحت سے اس جگہ پر بحث کیا ان پر۔ یہ سارا مضمون تفصیل سے خود پڑھنے والا ہے، میں نے وقت کی رعایت سے خلاصتاً چند باتیں بیان کی ہیں۔ یہ کتاب کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرے حصے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کے بارے میں بہت ہی زوردار بیانات درج فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دنیا کا اصول ہے کہ جب دنیا میں ضلالت اور گمراہی آتی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کی ہدایت کے سامان کرتا ہے، کیونکہ یہ طبی بات ہے کہ جب اندھیرا ہو تو پھر روشنی آتی ہے، جب گمراہی ہو تو ہدایت آتی ہے، جب بیماری ہو تو پھر کوئی طبیب آتا ہے، کوئی دوائی دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاری کیا۔ تو اس گمراہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایک سنت کے مطابق کوئی ایسا شخص آنا چاہیے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہو۔ اس ضمن میں حضور نے ایک اور مسئلے کی بھی وضاحت کی ہے اور بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک 7,000 سال کا زمانہ ہے۔ جیسے ہفتے کے 7 دن ہیں، اسی طرح ایک دن 1,000 سال کے برابر سمجھا جائے تو 7,000 سال کا زمانہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخر تک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابھی اس دنیا کے ہلاک ہونے میں 1,000 برس باقی ہے، اس میں سے 100 سال تو گزر گئے اور گویا 900 سال ہی باقی رہ گئے۔ اور آپ نے اس کی کافی تفصیل بیان کی ہے اور اس مسئلے کو 2-3 بار مختلف رنگوں میں بیان کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مختلف نبیوں کی معرفت یہ خبر دی گئی کہ جب آدم کے وقت سے 6,000 برس قریب الاختتام ہو جائیں گے تو زمین پر بڑی تاریکی پھیل جائے گی اور گناہوں کا سیلاب بڑے زور سے بہنے لگے گا، اور خدا کی محبت دلوں میں بہت کم اور قلمد ہو جائے گی۔ اس وقت روحانی طور پر ایک شخص میں سچائی اور محبت اور معرفت کی روح پھونکے گا، اور وہ مسیح بھی کہلائے گا، کیونکہ خدا اپنے ہاتھ سے اس کی روح پر اپنی ذاتی محبت کا عطر ملے گا، اور وہ وعدہ کا مسیح جس کی دوسرے لفظوں میں خدا کی کتابوں میں مسیح موعود بھی کہا گیا ہے، شیطان کے مقابل پر کھڑا ہو جائے گا، اور شیطانی لشکر اور مسیح میں یہ آخری جنگ ہوگی۔ تو اس پس منظر میں حضور نے اپنا دعویٰ مسیحیت کو پیش کیا ہے کہ اس گمراہی کے زمانے میں اصلاح خلق کے لیے، دنیا کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق مجھے کھڑا کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس جو آخری جنگ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تب سخت لڑائی کے بعد جو ایک روحانی لڑائی ہے، خدا کے مسیح کی وہ فتح ہوگی اور شیطانی قوتیں ہلاک ہو جائیں گی، اور ایک مدت تک خدا کا جلال اور عظمت اور پاکیزگی اور توحید زمین پر پھیلتی جائے گی، اور وہ مدت پورا 1000 برس ہے جو 7واں دن کہلاتا ہے، بعد اس کے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں سو وہ مسیح میں ہوں، اگر کوئی چاہے تو قبول کرے۔ انسان کے دل کے ساتھ 2 کششیں ہر وقت نوبت پر نوبت لگی رہتی ہیں، ایک کشش خیر کی اور ایک کشش شر کی۔ پس جو خیر کی کشش ہے، شریعت اسلامیہ اس کو فرشتے کی طرف منسوب کرتی ہے، اور جو شر کی کشش ہے اس کو شریعت اسلام شیطان کی طرف منسوب کرتی ہے۔ پھر آپ نے ایک دلچسپ نقطہ یہ بیان فرمایا کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے ابتدائی زمانے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، مکے کی زندگی میں آپ پر انتہائی مظالم کیے گئے، آپ کی انتہائی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابیاں اور عزتیں عطا کیں۔ تو یہی زمانہ، یہی طریق اس زمانے میں لوگوں کا مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی تھا، اور سنت الہیہ بھی یہی ہے کہ خدا کے منتخب لوگ اول حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے اپنے مقصد بعثت کا ذکر کیا ہے۔ یہ حصہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں کن کاموں کے لیے خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ آپ کے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مامور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سچائی کے اظہار سے مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر کے صلح کی بنیاد ڈالوں،
اور وہ دینی سچائیاں جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہو گئی ہیں ان کو ظاہر کروں، اور وہ روحانیت جو نفسانی تاریکیوں کے نیچے دب گئی ہے اس کا نمونہ دکھاؤں، اور خدا کی طاقتیں جو انسان کے اندر داخل ہو کر توجہ یا دعا کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، حال کے ذریعے نہ محض قال سے ان کی کیفیت بیان کروں، اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کی شرک کی آمیزش سے خالی ہے، جو اب نابود ہو چکی ہے، اس کا دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں۔ اور یہ سب کچھ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے مقاصد جن کا میں نے ذکر کیا، یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی قوت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوگا، اور فرمایا کہ یہ انقلاب تبدیلی کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یہ جو انقلاب کی امید آپ نے دلائی کہ ایسا ہو جائے گا، آپ نے فرمایا یہ میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں، یہ خدا تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے اس بات کا علم دیا ہے، بلکہ خدا کی پاک وحی سے یہ بشارت مجھے ملی ہے۔ اس ملک میں خدا کی حکمت نے یہ کام کیا ہے کہ تا جلد تر متفرق قوموں کو ایک قوم بنا دے۔ تو اس طرح پر بالآخر ساری زمین پر اسلام کا مذہب پھیلے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ اس زمانے میں ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی کا بڑے جوش سے خواہاں ہے، اور چاہتے ہیں کہ دوسری قوموں کا نام و نشان نہ رہے، جو کچھ ہوں وہی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بالآخر اس لڑائی میں اسلام کی فتح ہوگی، اور اسلام دیگر سب ادیان پر غالب آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ قرآن مجید نے دنیا کے لوگوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ باتیں ہیں جو وقت آنے پر آخری زمانے میں پوری ہوں گی، اور یہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اس میں حضور نے بڑے اختصار کے ساتھ فرمایا کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دریاؤں میں سے بہت سی نہریں نکلیں گی، پھر زمین کی پوشیدہ کانیں نکلیں گی، زمینی علوم ظاہر ہوں گے، بکثرت کتابیں شائع ہوں گی، ایسی سواری پیدا ہوگی کہ اونٹوں کو بیکار کر دے گی، ملاقاتوں کے طریق سہل ہو جائیں گے، اور باہمی تعلقات آسان ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کو بآسانی خبریں پہنچا سکیں گے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں جب کہ یہ انٹرنیٹ آ گیا ہے، موبائل فون آ گیا ہے، SMS کا رواج آ گیا ہے، اور ٹیکسٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے باہم تعلقات کرنے آسان ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر آپ نے چاند اور سورج گرہن کا بھی ذکر کیا، بڑی عظیم الشان پیش گوئی ہے۔ طاعون پھیلنے کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی نشانیاں تھیں۔ تو یہ ساری علامتیں جب پورا ہو گئی ہیں، اور یہ وقت بھی وہ ہے کہ جب 7ویں ہزار کا ابتدا ہے، تو اس زمانے میں جب موعود نے آنا تھا، اور وہ آپ نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں اصلاح خلق کے لیے کھڑا کیا ہے۔ یہ جو 7,000 کا مضمون ہے، اس کی بڑی تفصیل حضور نے بیان کی ہے، اور ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان 7,000 برس کی قرآن شریف اور دوسری خدا کی کتابوں کے روح سے تقسیم یہ ہے کہ پہلا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا زمانہ ہے، اور دوسرا 1000 شیطان کے تسلط کا زمانہ ہے، پھر تیسرا 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا، اور چوتھا 1000 شیطان کے تسلط کا، اور پھر 5واں 1000 نیکی اور ہدایت کے پھیلنے کا۔ اور یہ وہی 1000 ہے جس میں ہمارے سید و مولا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے، اور شیطان قید کیا گیا۔ اور پھر چھٹا 1000 شیطان کے کھلنے اور مسلط ہونے کا زمانہ ہے، جو قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا اور 1000 سال تک جاری رہا۔ پھر 7واں 1000 خدا اور اس کے مسیح کا، اور ہر ایک خیر و برکت اور ایمان اور صلاح اور تقوی اور توحید اور خدا پرستی اور ہر ایک قسم کی نیکی اور ہدایت کا زمانہ ہے۔ تو یہ 7واں 1000 ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے اپنی صداقت کے دلائل دیتے ہوئے ایک بات کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ یہ چند ایک باتیں ہیں جن سے آپ کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ نمبر 1، آپ کے دعوے کے بعد خدا تعالیٰ کی مدد آپ کو نصیب ہوئی۔ نمبر 2، جماعت کو ترقی عطا ہوئی۔ تیسرے، دشمنوں سے حفاظت نصیب ہوئی۔ اور ان باتوں پر دیکھ کر کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص، ایسا شخص جس کو یہ ساری باتیں نصیب ہوں، وہ جھوٹا اور مفتری ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں آپ نے ان الہامات کا بھی ذکر کیا جو بالکل ابتدائی زمانے میں
جب آپ نے اپنا دعویٰ کیا تو آپ نے دنیا کے سامنے جب دعوے کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے الہامات کے ذریعے آپ کو آئندہ زمانے میں کامیابی اور ترقی اور فتوحات کی بشارتیں دی. یہ براہین میں ساری لمبی تفصیل اس کی ہے الہامات کی جو آپ نے دی ہے. اس کا آپ نے ترجمہ بھی یہاں پر بیان کیا اور بعض خطبات میں حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان کا ذکر بھی کیا. ان میں سارے الہامات میں حضور نے فرمایا کہ 4 عظیم الشان پیشگوئیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترقیات کے آپ کو وعدے دیے. پھر یہ وعدہ دیا کہ بکثرت مالی امداد آپ کو ملے گی. اور تیسرے یہ کہ آپ کو معدوم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی لیکن سب کوششیں ناکام رہیں گی. اور چوتھی بات یہ کہ آپ کے 2 مریدوں کی شہادت کی خبر بھی اس میں دی گئی اور مولوی عبد الرحمن صاحب اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب کی شہادت کا اس میں ذکر ہے. اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری پیشگوئیاں ہیں چھوٹی بڑی جن کا آپ نے مختلف مثالیں دی ہیں. حضرت خلیفہ اول مولانا نور الدین صاحب کے بیٹے جس کے جسم پر پھوڑے کے نشان ہوں گے, عبد الرحیم صاحب کی شفایابی, ابن سردار محمد علی خان صاحب, پھر اس کے بعد غلام دستگیر قصوری کی ہلاکت کی پیشگوئی اور باقی دشمنوں کی ہلاکت کی پیشگوئی. یہ ساری باتیں آپ نے بیان کر کے اپنے دعوے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش فرمایا اور اس بات پر بہت زور دیا کہ دعوے کی صداقت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے زمانے کی ضرورت کو پورا کیا. یہ زمانہ متقاضی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کی تائید سے کھڑا ہو. چنانچہ یہ تائید والا شخص حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا. تو اس طریق پر آپ نے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بہت ساری ذکر کیا. آپ نے اعتراضات کے بھی جوابات دیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات پوری نہیں ہوئی, یہ بات پوری نہیں ہوئی, یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی. اس کے حضور نے تفصیلی جواب دیے. آتم کی پیشگوئی کا مثلا لوگوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیشگوئی یہی تھی کہ آتم وفات پا جائے گا. تو دیکھیں کہ آتم وفات پا گیا اور اب ہرگز وہ زندہ نہیں. اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس کتاب کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چند فقرات بیان کیے ہیں وہ میں پڑھ کر اس مضمون کو ختم کروں گا. آپ نے فرمایا کہ میری پیشگوئیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صبر اور صدق سے سننے والا ہو تو 1,00,000 سے بھی زیادہ پیشگوئیاں اور نشان میری تائید میں ظاہر کیے گئے ہیں. پس سخت کمینگی ہے کہ ہزاروں پیشگوئیوں سے جو پوری ہو چکی کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے, اور اگر ایک ان لوگوں کی سمجھ نہ آ سکے تو اس کو نشانہ اعتراض کا بنا دیا جاتا ہے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. غیر احمدی عام طور پر جو پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے. ایک آدھ پیشگوئی جو ان کے خیال میں پوری نہیں ہوئی, ان کے خیال میں اس کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی, حالانکہ وہ بھی پیشگوئی پوری ہو چکی ہوتی ہے. کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں, یا مستقبل کی پیشگوئیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ پوری ہوتی رہتی ہیں. مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیاں ساری پوری ہو چکی. تو آپ نے فرمایا کہ ہزاروں پیشگوئیوں میں سے جو پوری ہو چکی کچھ فائدہ نہ اٹھایا جائے, اور اگر ایک سمجھ نہ آ سکے تو اس کو نشانہ اعتراض کا بنا دیا جائے اور شور ڈال دیا جائے اور اسی پر تمام فیصلہ کر دیا جائے. یہ بات ہرگز قابل تسلیم نہیں. تو یہ ایک بہت ہی پرمعرفت کتاب ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لیکچر لاہور, جو آپ کے کورس میں رکھی گئی اور میں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کتاب بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے, اس میں بعض سوالات بھجوائے گئے ہیں تو اب سمجھ نہیں آتی کہ 10-12 سوالات کے کیسے جوابات دیے جائیں, لیکن میں دیکھ لیتا ہوں اس میں سے کچھ. یہ ایک سوال انگریزی میں, یہ انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں کہ یسٹرڈے حدیث واز ریڈ ان وچ اٹ واز اسٹیٹڈ that all but one sect of Islam will deserve the fire, hell. Does that mean that people from other sects won't go to heaven? I think